بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھی۔ پھر حقوق العباد میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آج ہم ایک نئے موضوع کی طرف چل رہے ہیں اور اس کو ہم سمجھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور وہ موضوع ہے امت۔ اس موضوع کے اندر ہم لغت کے حساب سے لفظ امت جو ہے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کو سمجھیں گے، پھر امت مسلمہ کا مفہوم اس کو سمجھیں گے، اور پھر امت مسلمہ کی جو رکنیت ہے اس کی شرط کیا ہے وہ ہم جو ہے وہ سمجھیں گے، پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی جو خصوصیات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی لفظ امت سے۔ لفظ امت جو ہے یہ جماعت یا گروہ یا نسل یا خاندان یا ایک نبی کے پیروکار، ان کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب اصطلاحی طور پر ہم دیکھیں تو اصطلاح میں امت کے لیے امت کا جو لفظ ہے وہ ایک نبی کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی امت جو ہوتی ہے اس میں اس کا تعلق جو ہے رنگ، نسل یا خاندان یا وطن سے نہیں ہوتا، بلکہ امت ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ضابطۂ حیات ایک ہو، جن کے عبادت کرنے کے طریقے ایک ہوں اور جن کے بنیادی عقائد ایک ہوں، وہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، امت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ جس کا ضابطۂ حیات ایک ہو، جن کی عبادات کے طریقے ایک ہوں اور ان کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہوں، تو اس کو امت کہا جاتا ہے۔ تو جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو تمام نبیوں پر ایمان رکھے، تمام کتابوں پر ایمان رکھے اور اللہ کی توحید کو بیان کرے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانے، آپ کو آخری نبی مانے، تو اس کو امت مسلمہ کا جو ہے وہ میں شمار کیا جائے گا کہ یہ امت مسلمہ کا ایک فرد ہے۔ پھر امت مسلمہ میں داخل ہونے کی جو ہے وہ ایک شرط ہے کہ جب بندہ امت مسلمہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے کلمہ شہادت کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس میں توحید اور رسالت کا اقرار ہوتا ہے، اس کی گواہی ہوتی ہے، توحید کی گواہی ہوتی ہے، رسالت کی گواہی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ توحید اور رسالت کی گواہی دے دیتا ہے تو وہ امت مسلمہ کا رکن بن جاتا ہے، اور امت مسلمہ کا جب بندہ رکن بنتا ہے تو جو چیزیں اس پر لاگو ہوتی ہیں، اگر وہ فرائض میں
کوتاہی کرتا ہے یا وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے یا صغیرہ کرتا ہے تو وہ اس رکن سے خارج نہیں ہوتا، سوائے کہ اس کے عقائد خراب ہو جائیں یا وہ شرک کرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ امت مسلمہ کا رکن نہیں رہتا۔ اگر وہ بندہ گناہگار ہے تو وہ گناہ جو ہے اس کو امت مسلمہ کی رکنیت سے خارج نہیں کرتا، وہ امت مسلمہ کا رکن ہی رہے گا۔ وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جب وہ توبہ اور استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو گناہ کی وجہ سے وہ امت مسلمہ کا کے رکن سے وہ بندہ رکنیت سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ بندہ شرک کر رہا ہے یا وہ بندہ ایسے گناہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ غلط ہے اور رسولوں کے متعلق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس کا عقیدہ غلط ہے، تو یعنی وہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو اس صورت میں وہ امت مسلمہ کا رکن نہیں رہے گا۔ ادروائز اگر کوئی گناہ اس نے کیا ہے، گناہ صغیرہ یا کبیرہ، تو اس کی وجہ سے وہ امت مسلمہ کا رکن ہی رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی امت مسلمہ کی جو خصوصیات ہیں جو امت مسلمہ کو ممتاز کرتی ہیں باقی امتوں میں سے۔ سب سے پہلی اس میں امتیازی خصوصیت ہے کہ یہ امت کار نبوت کی علمبردار امت ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو کام سونپا تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ نبی اس دنیا میں آتے ہیں تو لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رسول کی پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں، توحید و رسالت کی پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں۔ نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے، اور جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں نے جو ہے وہ تبلیغ کا جو معاملہ تھا، جب تبلیغ کا جو کام تھا اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ اس کو پورا کیا، تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ تشریف لے آئے۔ تو جس طرح تمام نبیوں نے جو ہے وہ یہ سلسلہ کیا تھا، تمام نبیوں نے تبلیغ کی تھی، توحید اور رسالت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تھا، تو اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبلیغ کا آغاز کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جب حکم آیا کہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں تو آپ نے گھر والوں کو تبلیغ کی، جب حکم آیا کہ آپ کھلم کھلا جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کریں تو آپ کوہ صفا پر لوگوں کو آپ نے بلایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو نبوت کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سونپا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام پورا کیا، تبلیغ کی، لوگوں کو توحید اور رسالت کی طرف بلایا، توحید کا بتایا اور رسالت کا بتایا کہ توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کا بتایا، ایک اللہ سے مدد مانگنے کا بتایا، ایک اللہ سے جو ہے وہ دعائیں التجائیں مانگنے کا جو ہے وہ بتایا، اور اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کا بتایا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ تو تمام نبیوں نے جو فریضہ تھا، جو نبیوں پر عائد تھا، تمام نبیوں نے سر انجام دیا۔ لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری وصال ہو گیا تو آپ کے ظاہری وصال کے بعد
یہ جو نبوت والا کام ہے، نبوت والا جو کام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے سپرد کر دیا. یعنی نبی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو توحید اور رسالت کی طرف وہ اس کی خبر دیتے تھے، توحید کا بتاتے تھے، رسالت کا بتاتے تھے، ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، دعوت اللہ کرتے تھے. تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ کا ظاہری وصال ہو چکا ہے، تو آپ کے بعد یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں علماء کو عطا فرما دیا. وہ حضور نے فرمایا نہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کی وراثت ہے. تو جو بھی کام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے سپرد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہی کام اس امت کے سپرد کر دیا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے کار نبوت کی علمبردار امت ہے، کہ وہ کام جو نبیوں نے کیے تھے وہ کام جو ہے اس امت کے علماء کے سپرد کر دیے گئے، اور وہ علماء ان کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں. دوسرے نمبر پر جو امت محمدیہ کی جو خصوصیت ہے، جو امتیازی خصوصیت ہے، وہ ہے امت وسط، اور امت ایسی امت کہ جو امن پسند ہے اور روادار امت. یہ تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اعتدال والی امت اور درمیانی امت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسلام کی تعلیمات میں ہر جگہ میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ، جو ہے وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے، امت وسط بنا کر بھیجا ہے، اعتدال والی امت بنا کر بھیجا ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ امت امن پسند امت ہے، کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یعنی اس جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تبلیغ کی ہے، جو واعظ اور نصیحت کیا ہے، اس میں یہی بتایا ہے کہ امن کے ساتھ زندگی گزاری جائے، لڑائی جھگڑا فساد ان ساری چیزوں سے بچا جائے. تو اس امت کے اندر ہر طرف امن ہی امن نظر آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ امت اتنی امن پسند ہے کہ کسی جگہ بھی قرآن میں یا حدیث میں یا کسی بھی جو ہے وہ سیرت میں آپ دیکھ لیں یا فقہ میں دیکھ لیں، آپ تاریخ میں دیکھ لیں، کسی جگہ بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مار دو، کاٹ دو، جلا دو، فلاں کر دو، فلاں. ایسا نہیں دین اسلام نے کہا، کسی جگہ بھی نہیں کہا. تو اس سے بڑا اور امن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو دین اسلام نے مسلمانوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بنائے ہیں اور غیر مسلموں کے بھی حقوق بنائے ہیں. مسلمانوں کے اپنے حقوق ہیں اور غیر مسلموں کے اپنے حقوق ہیں. ان کے حقوق کو بجا لانا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی 100 میں سے 1-2 بندے اگر امن کو خراب کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پوری امت ہی خراب ہے. 1-2 بندے تو ہر جماعت میں، ہر گروہ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جو امن کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، لڑائی جھگڑا دنگا فساد جو ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اس امت کی جو خصوصیت ہے، امتیازی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امت امن پسند امت ہے.
کہ اس امت کے اندر ہر جگہ پر امن پایا جاتا ہے، ہر شعبے میں امن پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں رواداری پائی جاتی ہے، یعنی یہ امت روادار امت ہے۔ یعنی آپ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو دیکھ لیں اور دین اسلام کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، تو اس دین کے اندر جو اس دین کے ماننے والے ہیں، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے لیے رواداری کو فرض قرار دے دیا گیا۔ پہلی امتوں پر یہ نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری کو لازم قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے ماننے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر عبادات بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے مذاہب کے مطابق معاملات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو یہ حق ہے، اور کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جو ہے وہ اس امت کے اندر داخل ہو جائے۔ بلکہ یہاں تک دین اسلام کہتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا بلا بھی نہ کہو۔ کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ اگر ہم ان کے خداؤں کو برا بلا کہیں گے تو وہ جو ہے وہ ہمارے سچے خدا کو برا بلا کہنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ امت جو ہے اس کے اندر رواداری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ امت روادار امت ہے کہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کو اپنے دائرے کے اندر رہ کر معاملات کرنے کا اس دین اسلام میں جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، اور دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی مساوات کی علمبردار امت، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس امت کے اندر مساوات پائی جاتی ہے، برابری پائی جاتی ہے، یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی غریب کو کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کو کوئی برتری ملتی ہے، کوئی اس کو درجہ ملتا ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ملتا ہے، کہ وہ جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، جتنا بڑا وہ عبادت گزار ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس امت کے اندر یہ نہیں رکھا گیا۔ آپ حضور کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محفل کے اندر، مجلس کے اندر اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی اگر غیر آ جاتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، یعنی اس طرح گھل مل کر جو ہے وہ آپ بیٹھتے تھے، مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، کوئی بڑا پن جو ہے وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس دین کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، کہ تم مسلمان ہونے کے ناطے سے برابر ہو، ایک جیسے ہو، مسلمان ہونے کے ناطے سے، اور جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے سے تم ایک ہو، مسلمان ہونے کے ناطے سے تم ایک ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ یہ امت مساوات کی علمبردار امت ہے۔ پھر اس میں ایک بات ہے اخوت۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو دین اسلام اور قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں،
آپ دیکھیں کہ جب مکہ سے ہجرت ہوئی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، تو جو مدینے والے تھے ان کے ساتھ بھائی چارے کا جو نظام تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قائم کیا۔ جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ ان کے پاس گھر بھی تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، لیکن یہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ تو اخوت کا جو معاملہ تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارے کا جو معاملہ تھا وہ ان کے درمیان قائم کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک ایک بندے کو لیا اور جو آئے تھے ہجرت کر کے ان کا بھائی بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی، ہر ایک کو جو ہجرت کر کے آیا تھا مدینہ والوں کا بھائی بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی، ان کو پھر گھر بھی مل گیا، ان کو کاروبار بھی مل گیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو مدینے والے تھے انہوں نے اس طرح ان کا خیر مقدم کیا، انہوں نے کہا کہ جن کی دو دو بیویاں تھیں یا تین تین دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے ایک ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک انہوں نے جو مسلمان مکے سے آنے والے تھے، ہجرت کر کے آنے والے تھے، ان کا اس طرح انہوں نے خیر مقدم کیا۔ اور کس وجہ سے کیا؟ حضور کے کہنے پر کیا۔ حضور کی بات ایسی بات ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنی گردنیں اتروانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ طے کیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ ایک اس میں چیز ہے جی احترام انسانیت اور بنیادی حقوق عطا کرنے والی امت، یہ امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس امت میں انسانیت کا احترام پایا جاتا ہے، یعنی انسانیت کے جتنے بھی حقوق ہیں آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایک بات ایسی بتا دیں اسلام کے اندر کہ جو انسانیت کے جو ہے حقوق میں نہ آتی ہو، یعنی ایسی چیز کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ مثالیں ہیں، کتنی قرآن مجید میں بھی مثالیں ہیں، حدیث میں بھی، آپ دین اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ جو دین اسلام ہے وہ انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ اگر سامنے آ گیا، اگر وہ کافر ہے تو اس کو مار دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، کسی جگہ بھی نہیں ہے کہا گیا۔ یہ یہاں تک کہا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، وہ چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ بدھ مت کیوں نہ ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ گر رہا ہے، مر رہا ہے تو اس کو بچایا جائے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ زخمی ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اگر وہ بیمار ہے علاج کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو دین اسلام ہمیں ایسا درس دیتا ہے کہ تم نے انسان ہونے کے ناطے سے سب کا احترام کرنا ہے کہ یہ انسان ہے، اور جو بنیادی حقوق ہیں جو انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیں دین اسلام میں موجود ہیں۔ جو حقوق بنیادی ہیں وہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو دین اسلام انسان کو، اپنی امت کو، جو اس امت کے پیروکار ہیں اس کو احترام آدمیت کا درس دیتا ہے۔ سوری۔ اس کے بعد امت محمدیہ کی ایک جو ہے وہ امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت،
کہ یہ امت بہترین امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ساری امتوں کو میں نے جو ہے وہ یہاں پر مبعوث کیا ہے. ساری امتیں ہیں لیکن ان ساری امتوں میں سے جو بہترین امت ہے، جو اعلیٰ امت ہے، جو افضل امت ہے، وہ امت محمدیہ کو میں نے بنا دیا. امت محمدیہ تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ میں نے تمام امتوں میں سے تم کو بہترین امت بنا دیا ہے. اس کے علاوہ یہ امت عالمگیر امت ہے. ٹھیک ہے جی. عالمگیر امت سے مراد یہ ہے کہ یہ امت جو ہے جغرافیائی حدود سے بالا تر ہے. یعنی اس کے یہ امت جو ہے اس کا تعلق کسی وطن سے نہیں ہے، کسی نسل سے نہیں ہے، کسی خاندان سے نہیں ہے، کسی گروہ سے نہیں ہے، کسی جماعت سے نہیں ہے، بلکہ اس امت کا تعلق پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے، کہ جو کوئی بھی ہو وہ اس امت کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور جہاں کہیں بھی کوئی ہو، وہ مسلمان ہے تو وہ اس امت کا ایک رکن ہے. ٹھیک ہے جی. وہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہو، وہ آسٹریلیا کے اندر ہو، وہ کسی جگہ بھی ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ بھارت میں ہو، تو وہ اس امت کا رکن ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے، یا کسی ایک شعبے کے ساتھ ہے، یا کسی ایک گروہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. یا خاندان کے ساتھ ہے. ایسا معاملہ اس امت میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں نے اے محبوب تم کو رسول بنایا ہے تو تمام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میں نے تم کو رسول بنا کر بھیجا. تمام انسانیت کے لیے تمہیں رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ صرف کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک وطن کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ یا جماعت کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی. آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، اور قیامت تک آپ کی رسالت جو ہے وہ پوری دنیا کی مخلوق کے لیے ہوگی. پھر یہ امت، اس کو ایک امتیازی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ یہ امت آخری امت ہے. یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میری امت جو ہے وہ آخری امت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دین کی جو تکمیل ہے، مکمل دین کی حامل امت، آخری امت بھی ہے، اور اس امت پر دین کی تکمیل بھی ہو گئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین جو ہے وہ مکمل کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو مکمل دین کی حامل امت، کسی گروہ کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے استعمال کیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ امت ایسی امت ہے کہ جس کے دین کو میں نے مکمل کر دیا. تورات کو اللہ نے نازل کیا، زبور کو اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے جی. انجیل کو اللہ نے نازل کیا، صحیفے اللہ نے نازل کیے. کسی جگہ بھی، ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ دین اب مکمل ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان کو دین دے کر بھیجا، تو جو دین آپ کو دے کر بھیجا وہ دین مکمل دے کر بھیجا، اور مکمل دے کر ساتھ میں یہ کہہ بھی دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے. پھر اس کے بعد یہ جو دین ہے اور اس دین کی جو تعلیمات ہیں، یہ ساری کی ساری تعلیمات تحریف سے پاک ہیں.
یعنی ان تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، کوئی ایک کتاب بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئیں وہ زبان ہی اب نہیں بولی جاتی. ٹھیک ہے جی. اور انگلش زبان میں جو ان کی اتھینٹک کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، وہ انگلش زبان میں ہے، اس کو وہ مانتے ہیں اور اس پر اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں. تو اپنی منمانی سے اور اپنی رائے سے لوگوں نے اس جو دین تھا، دین اسلام تھا، یعنی ایسا دین کہ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اس دین کے اندر، ہاں وہ دین جو ہے وہ عیسوی ہو یا دین موسوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی. جب نبی گئے تو جو کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر جو تعلیمات پائی جاتی تھیں ان تعلیمات میں انہوں نے تحریف کر دی، بدل دیا. جو تعلیمات اس کتاب کے اندر تھی اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا. لیکن جو قرآن مجید ہے آپ دیکھیں کہ عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی سے جو ہے وہ تعلیمات اخذ کرتے ہیں. دین کے معاملے میں ساری رہنمائی جو ہے وہ ہم قرآن سے اور حدیث سے لیتے ہیں. جو بھی تعلیمات ہیں اس دین کی وہ تحریف سے پاک ہیں. تو یہ تحریف سے پاک تعلیمات کی حامل امت ہے، اس لیے اس امت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ تحریف سے پاک ہیں. تو یہ ایک ضروری چیزیں تھیں جو امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس کے علاوہ کچھ امت محمدیہ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ تو خصوصیات تھی نا، لیکن امت محمدیہ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کا وہ مسلمان ہو گیا تو اب جو ہے وہ ساری چیزوں سے وہ کٹ جائے گا اور سارا معاملہ جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا رہے، وہ کوئی زیادتی کرتا رہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں کہ جو اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہے دنیا کی رہنمائی. دنیا کی رہنمائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جب انسان کو بھیجا تو وہ انسان سب سے پہلا جو تھا وہ نبی تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جو آپ کی اولاد تھی آپ نے ان کی رہنمائی کی. ٹھیک ہے جی. تو نبیوں کا جو کام ہے وہ رہنمائی کرنا ہے، سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا ہے. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب نبوت کا تو سلسلہ بالکل ختم ہے، آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. تو جو امت مسلمہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی جو امت ہے وہ دنیا کو رہنمائی دینے والی امت ہے. یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی امت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بندہ بھٹک رہا ہے اس کو سیدھے راستے کی جو ہے وہ طرف رہنمائی کی جائے. پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نیکی کی ترویج اور برائی کا انسداد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے.
کہ امت مسلمہ جو ہے وہ نیکی کا جو ہے وہ کام کرے اور برائی سے منع کرے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے اس امت کو بھیجا ہے، لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں جو ہے وہ لوگوں کو برائی سے منع کریں اور اچھائی کی طرف لے کر جائیں، نیکی کا حکم دیں اور گناہ سے منع کریں۔ یہ امت مسلمہ کی کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، صرف ایک کی نہیں ہے کہ ایک نے کام کر لیا تو جو ہے وہ اس سے وہ فریضہ امت مسلمہ سے وہ فریضہ ادا ہو گیا، ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اب دیکھیں کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، ٹھیک ہے جی۔ کل قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی کہ جو سربراہ ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں یا جو ہے وہ کسی ملک کے سربراہ ہیں، کسی علاقے کے سٹی کے سربراہ ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے ماتحت تھے اور ان کے حقوق تم پر لازم تھے تو تم نے وہ ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اب دیکھیں ایک بندہ نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کا حکم نہیں دیتا، وہ بندہ بھی گناہ گار ہے، یعنی خود نماز پڑھ لی اور کسی کو نماز پڑھنے کا کہا ہی نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ خود نیکی کی جائے اور نیکی کا حکم بھی کیا جائے، نیکی کی ترویج کی جائے اور برائی کا انسداد کیا جائے۔ پھر اس امت کی ذمہ داری ایک یہ ہے کہ قیام امن کے لیے جہاد کرنا، یعنی امن کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو تلواروں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ جہاد ہے، ٹھیک ہے جی، آمنے سامنے مسلمان اور کافر لڑتے ہیں تو وہ جہاد ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بندہ کہ جو اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑ کر جہاد نہیں کر سکتا تو وہ اس طرح جہاد کرے، قلم سے جہاد کرے، ٹھیک ہے جی، اچھا لکھے، ٹھیک ہے جی، اور زبان سے جہاد کرے، واعظ و نصیحت کرے، تبلیغ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کو مال اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ امن کو قائم کیا جائے اور امن کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جائے۔ تو جہاد اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، تو اگر کوئی بندہ تلوار سے نہیں کر سکتا تو ان طریقوں سے وہ جہاد کرے۔ پھر ایک امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی جو حقانیت ہے اس کو ثابت کریں۔ دین اسلام جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سچا دین ہے، دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دین اسلام سچا دین ہے۔ اگر غیر مسلم آ جائیں تو غیر مسلموں کو جو ہے وہ دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، دین اسلام کی حقانیت کو پر دلائل دیے جائے، مدلل بات کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مستشرقین ہیں، ٹھیک ہے جی، جو مشرق کے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، مشرقی علوم کا جو مطالعہ کرتے ہیں، مشرقی جو دین
ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. مشرق کے اندر جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے جی, اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر مسلمان ہیں. تو وہ لوگ جو مغرب میں رہتے ہیں اور مشرق کے مذاہب کا وہ علم حاصل کرتے ہیں, اور علم حاصل کر کے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ قرآن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, وہ حدیث پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, وہ سیرت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, ایک ایک چیز پہ وہ اعتراض کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کیا جائے کہ جو دین محمدی ہے وہ سچا دین ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور کوئی اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. پھر ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری سے بات کی جائے. اگر کسی غیر مسلم کے سامنے آپ کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کوئی مکالمہ ہو رہا ہے, تو ذمہ داری سے بات کی جائے. آپ کے پاس جو بات آپ نے کرنی ہے اس کے دلائل موجود ہوں, آپ کے پاس ایک ایک چیز جو ہے وہ مدلل طریقے سے موجود ہو, آپ جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے وہ چیز پڑھی نہ ہو, آپ نے وہ چیز جو ہے وہ اس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو, آپ وہ بیان کر دیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مذہب پر آنچ آئے. تو اس لیے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو, ڈیبیٹ ہو, کوئی مکالمہ ہو, تو اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. پھر امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ آئے کہ لوگ جو ہیں غیر مسلم دین پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, دین کے متعلق باتیں کر رہے ہیں, تو اپنے دین کا, دین اسلام کا امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کریں. امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ دفاع کرے اپنے دین کا, کہ یہ دین سچا دین ہے, اور اس پر دلائل مہیا کرے, اس پر جو ہے وہ جو منطقی جواب بنتے ہیں وہ جواب دے, ہر طریقے سے اپنے دین کا دفاع کرے. پھر ایک امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر علوم جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں. تو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ عبث ہیں, کیا یہ ناجائز ہیں؟ نہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم سائنس کا علم حاصل نہیں کریں گے, ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, تو غیر مذہب لوگ ہمارے سر پر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارے پاس آئٹم ہے, تو دنیا ہم سے ڈرتی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے سائنس پڑھی تھی, مسلمانوں نے سائنس پڑھی تھی. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا اور دیگر علوم میں ترقی حاصل کرنا, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ مصلی پکڑا, نماز پڑھی اور وضو کیا, کھایا پیا اور سو گیا, یا کاروبار کیا. ٹھیک ہے جی, یہ کام نہیں ہے. باقی جو دور حاضر کے علوم ہیں ان میں بھی دسترس حاصل کرے, ان کو بھی سیکھے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر وہ اپنی زندگی گزارے. پھر نیکی کا معیار پیش کرنا. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اپنی زندگی کو سامنے پیش کیا, لوگوں کو سامنے پیش کیا. ٹھیک ہے جی, دنیا کے سامنے اب دیکھیں کوئی بھی ایسا بندہ کہ جو مسلمان ہے, جو اس امت سے تعلق رکھتا ہے, کل قیامت والے دن کوئی اگر بندہ انکار کرے گا نا, کوئی بندہ اگر انکار کرے گا کہ یعنی کسی دیگر امتوں میں سے کوئی بندہ انکار کرے گا کہ یہ نبی جو ہے
ہمارے پاس پیغام لے کر نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی انکار کر دے گا یا وہ کوئی اور ہیلے بہانے پیش کرے گا، تو امت مسلمہ جو ہے اس بات کی گواہی دے، ٹھیک ہے جی، گواہی دیں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ان کے پاس نبی آئے تھے، نبیوں نے تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے جی، نبیوں نے تبلیغ کی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا بھئی تمہیں کیسے پتا، تم تو بعد میں آنے والے، تو وہ کہیں گے کہ اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی نے ایسا بتایا تھا کہ ساری امتیں جو ہیں ان کو ان کے جو نبی ہوں گے وہ نیکی کا جو ہے وہ نیکی کی طرف بلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، تبلیغ کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے۔ اگر وہ انکار کریں گے تو پھر امت مسلمہ جو ہے وہ وہاں پر گواہی دے گی۔ پھر آخری اس میں بات یہ ہے کہ اس امت کی جو ذمہ داری ہے جو دور حاضر کے اندر دکھائی نہیں دے رہی، عالمی اخوت، ٹھیک ہے جی، یعنی پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اگر سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی بن جائے نا، تو پھر کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے آ نہیں سکتی۔ اب دیکھیں کہ اس سے کمی بیشی اور زیادتی کا تعلق نہیں ہے کہ کافر جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی، کافروں کی تعداد زیادہ ہے تو اس لیے ان کی طاقت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری تعداد کم ہے، ہماری طاقت کم ہے، یہ معاملہ نہیں۔ آپ جنگ بدر کو دیکھ لیں، کتنے 313 مسلمان تھے اور سامنے 3 گنا مسلمان کافر تھے جن کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں نے جنگ لڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا چند تلواریں تھیں اور کچھ گھوڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس لیے میں یہ آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ عالمی اخوت اس کو مد نظر رکھا جائے، عالمی بھائی چارہ اس کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ اگر مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، مسلمان آپس میں ایک ہو جائے، تو کوئی طاقت بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امت مسلمہ کی خصوصیات اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر جو آپ کے کوشچن ہوں گے ان کے آنسر میں انشاءاللہ العزیز جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا آن لائن اس میں آپ کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب دوں گا۔